جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں اور کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نقلی ہندو مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سوال اچھا کیا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی سوال کیا ہے کہ بھئی یہ نقلی ہندو مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے، اگر دیکھنے میں آ رہا ہے بھئی کہ جو ہے لوگ موب لنچنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مار رہے ہیں اور انہیں بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اسلام دھرم کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں بار بار، تو اس سے ہر انسان سمجھ رہا ہے اور جان رہا ہے کہ بھئی واقعی میں جو ہے یہ مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر انسان دیکھ رہا ہے، تو اسی لیے سوال کیا گیا ہے اور سوال بھی صحیح ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کہی نقلی اور اصلی ہندو کے بارے میں، آپ کی نالج میں کیا نالج ہے آپ کو کہ اصلی ہندو اور نقلی ہندو کی کیا پہچان ہے؟ بھئی آپ اسی آدھار پہ کہہ رہے ہو کہ جو اصلی ہندو ہے وہ جو ہے کسی کو جو ہے اس طرح سے جو ہے نقصان نہیں دے گا، وہ اپنی زندگی جی رہا ہے آرام سے، چاہے وہ سچائی کو نہ مانے لیکن وہ تکلیف نہیں دے گا کسی کو، تکلیف نہیں دے رہا کسی کو۔ اور یہ نقلی جو ہندو ہیں ان کی تو انسانیت بالکل مر چکی ہے، ان کی انسانیت بالکل مر چکی ہے، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، تو اسی آدھار پر نقلی ہندو کہا جا رہا ہے کہ یہ اصلی ہندو نہیں ہے، نقلی ہندو ہیں۔ دیکھیے اپنی بات کو یہاں سے اٹھاتے ہیں ہم کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ہستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ موت سے پوتر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، نہ اس کے ماتا ہے نہ پتا، نہ اس کی بیوی نہ بچے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ایک الگ ہستی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ اب اس نے اپنی مخلوق پیدا کی، جسے جنات، جو شیطان جو ہے ابلیس، یہ بھی اس کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم اس نے پیدا کیے ہیں ایسی ابلیس بھی اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ ابلیس شیطان جو ہے یہ آگ سے پیدا ہے، اور اس آگ سے پیدا ہے جو آگ دکھتی نہیں ہے، یہ جنوں میں سے ہے۔ جن کا مطلب چھپی ہوئی چیز جو دکھائی نہ دے، جیسے ہوا ہے، آنکھ سے دکھتی نہیں ہے مگر شریر پر لگتی ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے آدمیوں کے باپ، جب سے دنیا بنی ہے کتنا انسان مر چکا اور ابھی ہے دھرتی پر اور ابھی قیامت تک آئے گا، سارے آدمیوں کے باپ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا اور اس میں روح ڈالی، اللہ تعالیٰ نے آتما ڈالی، تو سارے فرشتوں کو حکم دیا، ان میں یہ ابلیس بھی تھا، شیطان۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ اللہ ہی کو تھا، وہ یاد رکھیں۔ اب جیسے ہم مسجد میں، اب ہم کعبے کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم کعبے کو خدا سمجھتے ہیں، کعبہ خدا نہیں ہے، کعبہ تو ایک دشا ہے، ایک سمت ہے، ایک رخ بتا دیا اللہ نے۔ اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے۔ مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جدھر کو ہم سجدہ کر رہے ہیں ادھر دیوار ہوتی ہے، تو کیا ہم دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی پرکار سے اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم کے آگے، یعنی آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، سجدہ اللہ ہی کو تھا، آدم کو نہیں تھا۔ شیطان اکڑ گیا، بات سمجھیں، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، فرشتے روشنی سے پیدا ہیں، نور سے پیدا ہیں، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نہ گرا۔ ابلیس شیطان جو آگ سے پیدا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، مگر اللہ نے اس کا امتحان لیا اور یہ اکڑ گیا، اپنے گھمنڈ میں آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ خاک سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا ہے، میں کہاں اور یہ کہاں؟ اب دیکھیے سوال آپ نے کئی کیے ہیں، تو اس کا جواب مجھے تفصیل سے دینا پڑے گا، لمبا دینا پڑے گا۔ جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں، دھیان لگا کے سنیں، تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔
اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ پائیں۔ تو جب شیطان نے اللہ کا حکم کا انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ابلیس تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو ابلیس شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک، یعنی مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک کی زندگی دے دے، تو نے جو اس آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، یعنی اس آدم کو جو تو نے فضیلت دی ہے، مجھ سے بڑھیا اس کو تو نے بنایا ہے، مجھ سے بڑھیا تو نے اس کو سمجھا ہے، مجھ سے اس کے سامنے سر جھکوا رہا ہے، تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے ہیں، میں پھر تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس کی نسل کی نسلوں کو گمراہ کر دوں گا میں۔ تو نے دھرتی میں دھرتی اس کے لیے وسیع بھوت کر دی، پھیلا دی۔ آپ دیکھیں سارے جیووں میں انسان ہی دھرتی پر مزے سے جی رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، مکان، باقی اور جیو ترقی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں گے 10,000 سال پہلے جیسے ہاتھی رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں، شیر جیسے رہا کرتے تھے جنگل میں وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں، چڑیا جیسے 50,000 سال پہلے گھونسلہ بنایا کرتی تھیں وہ آج بھی ایسی بنا کر رہ رہی ہیں، مگر انسان کچے مکان سے اینٹ پتھر پہ، اور جو ہے کتنی ترقی جو ہے انسان کر رہا ہے دنیا میں، ہیلی کاپٹر میں اڑ رہا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عجیب ہستی ہے کہ ہر چیز اللہ کی بنی ہوئی ہے، مگر اللہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب کے پاس اس کی دی ہوئی طاقت ہے۔ میرے شریر میں جوانی کی طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، اس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اب تم کہو گے کیا نشانی ہے اللہ کی؟ ارے بھائی اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے، یہی نشانی ہے اللہ کی، اس کی بادشاہت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، جیون دے کر جیون کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اب وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، کن فیکن اپنا حکم دیتا ہے، ہم جیسے انسانوں کو پیدا کر دیتا ہے، امتحان لیتا ہے پھر کہ جو مجھے راضی کرے گا، میری تعریف کرے گا، میرے گن گائے گا، میری بھکتی کرے گا، میری پوجا کرے گا، تو اسے پھر جو ہے ہمیشہ کا جیون ملے گا، اسے انعام ملے گا، اور جو اہنکار میں جو ہے فساد پھیلائے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، تو وہ سزا پائے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، بے شمار اس نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، دنیا کب سے بنی چلی آ رہی ہے۔ اس دھرتی پر جو ہے انسانوں کے آنے سے پہلے جنات ایک مخلوق بسی ہوئی تھی اللہ کی، جب انہوں نے فساد پھیلایا، قتل و غارت پھیلایا، تو فرشتوں کی جماعت کو بھیجا اور ان کو مار مار کے جو ہے الو بنا دیا۔ جب فرشتوں نے مارا ان کو تو بھاگ گئے، وہ کچھ بھاگ گئے، اور جیسے ویرانے میں جا کر ڈیرا ڈال لیے انہوں نے اپنے، جو ویران جگہ ہیں جہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ویران جگہ ہیں، جو ویسی جگہ ہیں، جو خطرناک جگہ ہیں، وہاں پر جنوں کے بسیرے ملتے ہیں، جنہیں لوگ بھوت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی ہستی ہے بھی ایک ہی، یاد رکھیں، اگر دو خدا اس کائنات کو مل کر بناتے ساجے میں ہیں تو ان میں کبھی جھگڑا ہوتا؟ ساجے کی ہنڈیا کبھی تو پھوٹتی ہے، ٹکراؤ ہوتا کہ بھئی میں دن نکالتا ہوں تو رات کرتا ہے، تو لہٰذا میں تو دن نہیں نکال رہا ہے، تو پھر دن نہیں نکلتا، جب دن نہیں نکلتا تو کائنات کے چلنے میں دقت آتی، کائنات میں کی ویوستھا خراب ہو جاتی۔ اب اللہ سے بڑا بھی کوئی ہوتا تو اللہ پہ قبضہ کرتا وہ آ کے، جب وہ اللہ پہ، اب مثال کے طور پہ میں کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھ پہ کوئی قبضہ کر لے تو وہ میرا کام خراب ہو جائے گا۔ پھر اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہر وقت ہر چیز پہ نگاہ ہے اس کی، اگر اس سے بڑا کوئی ہو تو اس پہ قبضہ کر لے، تو جب قبضہ کر لے گا تو پھر اللہ جو کائنات چلا رہا ہے اس چلنے میں پھر گڑبڑ ہو جائے گی، نہ ٹھیک سے دن نکل پائے گا نہ رات ہو پائے گی۔ ارے کبھی کائنات کی ویوستھا کیسے خراب ہو رہی ہے؟ پتہ پڑی جو کائنات چلا رہا تھا خدا، اس پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے، اس سے بڑا کوئی طاقتور آ گیا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے وہ کائنات چلا نہیں پا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، میں اس آدم کی نسل کو گمراہ کر دوں گا، بھٹکا دوں گا، بہت تھوڑے ہوں گے جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ تو یاد رکھیں اس دنیا کے بننے سے پہلے بھی اللہ کی مخلوق تھی، جیسے فرشتے ہیں،
ان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی بنایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. نہ وہ کھاتے، نہ پیتے، نہ بیوی، نہ بچے. صرف ان کا کام کیا ہے، ان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اللہ نے آدم کو بنایا اور پھر سب کو حکم دیا، سارے فرشتوں نے حکم پورا کیا، ابلیس نے پورا نہ کیا. آئیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید سے. قرآن مجید میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 سے ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنسار کا سچا مالک، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس، شیطان جو ہے، ابلیس، شیطان کا نام کیا ہے؟ ابلیس. ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور اوگیا کاریوں میں شامل ہو گیا، یعنی اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس سے یہ معلوم پڑا کہ پہلے سے بھی اللہ کے نافرمان ہیں. نافرمانوں میں شامل ہو گیا، اوگیا کاریوں میں شامل ہو گیا. اس میں اگر خالی ابلیس ہی جو ہے، شیطان ہی پہلی بار نافرمانی کرتا تو شیطان کے لیے کیا کہا جاتا کہ شیطان نافرمان ہو گیا، اوگیا کاری ہو گیا. مگر قرآن کہتا ہے کہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا، یعنی کہ اور بھی ہیں نافرمان اللہ کی مخلوق. پتہ نہ کتنی مخلوق ہے بھائی اللہ کی، کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کب سے مخلوق پیدا کر رہا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے. جو اس کو راضی کرتا ہے، جو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے. جو اکڑ جاتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے اور اس کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کون کون سی مخلوق پیدا کی اور کس کس کا امتحان لیا، بھائی کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، سورگ میں داخل کر دیا. اب جنت میں وہاں اکیلے تھے تو اکیلے جو ہے من نہیں لگتا تھا، وحشت سی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر دیا. تو اماں حوا کو پھر چونکہ اکیلے تھے آدم علیہ السلام، من نہیں لگتا، سب کچھ تھا وہاں پر. اللہ نے جب پیدا کر دیا تو اماں حوا کو دیکھا تو بڑا جان میں جان آ گئی کہ یہ تو مجھ جیسا ہے، کوئی ہے مجھ جیسی ہے، یہ کون ہے. پھر جب معلوم ہوا اللہ کی طرف سے کہ تیری پتنی ہے، بیوی ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے آیت نمبر 35 میں، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری پتنی بیوی دونوں جنت سورگ میں رہو اور یہاں جی بھر کر جو چاہو کھاؤ، مگر کنتو اس پیڑ کے نکٹ نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں گنے جاؤ گے. اب دیکھو یہ بھی امتحان لیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کا. انت شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کی اور سے پریرت کر کے ہمارے آدیش کے انوپالن سے ہٹا دیا. شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے، سورگ میں تھے، تو ان کو بھٹکانے کے لیے جنت میں جانا پڑے گا انسان کو. تو اس کا مطلب جنت میں شیطان تھا، جبھی تو اس نے بھٹکایا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت شیطان پر حرام ہیں، تو پھر داخل کیسے ہوگا جنت میں وہ؟ جب جنت شیطان پر حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا وہ، تو پھر وہ بہکانے کے لیے جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہاں یہ سوال یہاں قرآن جواب دیتا ہے. آگے سنیں ہم دھیان لگا کر کے. انت شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کی اور سے پریرت کر کے ہمارے آدیش کے انوپالن سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے، جس اچھی حالت میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اللہ نے حکم دیا، اور تمہیں ایک وشیش سمے تک دھرتی میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اور امتحان دینا ہے. اس سمے آدم نے اپنے رب سے کچھ شبد سیکھ کر توبہ کی، چھما یاچنا کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آدم علیہ السلام نے دھرتی پر آنے کے بعد کچھ روایتوں میں 40 سال کا ذکر ہے کہ 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے رو رو کر. اچھا، یہ معافی جو ہے زمین پہ آنے سے پہلے بھی مانگی تھی آدم علیہ السلام نے، قرآن سے معلوم پڑتا ہے. چھما یاچنا کی جس کو اس کے رب نے سویکار کر لیا، کیونکہ وہ بڑا چھما کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے. اب اگلی آیت میں سنیں، آیت نمبر 38 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری اور سے جو مارگدرشن یعنی روشنی، میری سچائی کی روشنی تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میرے اس بتائے مارگدرشن پر چلیں گے ان کے لیے کسی ڈر، بھے اور دکھ کا موقع نہ ہوگا.
انہیں کوئی ڈر اور غم نہ ہوگا۔ ڈر اور غم میں ہی ہماری مصیبت چھپی ہوئی ہے، یاد رکھیں، سارے دکھ ہمارے قائم ہیں ڈر اور غم میں۔ آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، پتہ نہ کون سی مصیبت نہ آن پڑے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، موت نہ آ جائے، دکھ تکلیف نہ آ جائے۔ اور پچھلے وقت کا غم ہے ہمیں کہ میرا فلاں مر گیا، ورنہ میرا کام بہت بڑھیا ہوتا، میرے گھر میرا باپ ختم ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ اور جو میرے حکم کو، میری آیتوں کو، میرے سندیش جو آئیں گے آسمان پہ سے، اور جو اسے سویکار کرنے سے انکار کریں گے، اسے ماننے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ نرک میں جانے والے ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو، دونوں کو اللہ نے جنت دنیا میں پھینک دیا، دنیا میں اتارا، تب اس کے بعد جنت اس پہ حرام ہوئی ہے، شیطان پر، کیونکہ آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے دھرتی پر، اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ شیطان کا مطلب اللہ کا نافرمان، تو اس نے معافی نہیں مانگی۔ تو جب دونوں کو دھرتی پہ اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو اور اماں ہوا کو، اس کے بعد اس پر جنت حرام ہوئی ہے، ورنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا تھا، اس نے بہکایا تھا آدم علیہ السلام کو، اماں ہوا کو، جنت میں جا کے ہی تو بہکایا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کی بھی نسل ہے جو دھرتی پہ ہم جتنی بھی دیکھ رہے ہیں پھیلی ہوئی، جتنے بھی انسان ہیں، آدمی سارے آدم سے پیدا ہیں، اسی لیے جو ہے آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی آدمی دھرتی پہ پھیلے ہوئے ہیں یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جس پرکار ان کی اولاد ہے اسی پرکار ابلیس کی بھی اولاد ہے، شیطان کی بھی اولاد ہے، لیکن اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب اس شیطان ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ نے حکم دیا تو وہاں بھی اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی نبھائی، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اور جنت میں اللہ نے حکم دیا کہ پیڑ کے قریب مت جانا، تو وہاں بھی اس نے دشمنی نبھائی، وہاں بھی ان کو بھٹکایا، اللہ کے حکم سے ہٹوایا، یعنی خود تو اس نے انکار کیا ہی اللہ کا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، نہیں مانا، نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے بھی کرایا۔ یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے دشمنی نبھا رہا ہے، یعنی کہ یہ اس چکر میں ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آدم سے اچھا ثابت کروں کہ میں اس سے بڑھیا ہوں۔ تو نے اس کو مجھ سے بڑھیا کیوں فضیلت دی ہے، کیوں بنایا ہے؟ تو نے اسے مجھ سے بہتر کیوں کیا ہے، مجھ سے بہتر عزت کیوں دی ہے اسے؟ اللہ تو انتریامی ہے، وہ جانتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے تو پھر مخلوق خطابار کہاں ہوئی؟ نہیں بھائی، مخلوق کو فری ول دے کر، اور اللہ کو پہلے سے ہی اللہ کا ایکسٹرا علم ہے کہ میں نے اس کو فری ول دے دی، دونوں راستے فری کر دیے میں نے اس کے لیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اب اس کو میں نے چھوٹ دے دی، چل کون سے راستے پہ چلے گا۔ تو ہماری کرم کرنے سے، جو ہم کرم کرنے والے ہیں اللہ کے یہاں وہ پہلے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کرم کر رہے ہیں تب لکھا ہوا ہے۔ بات کو ذرا سمجھیں باریکی سے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے یہاں تقدیر جو ہے لکھی ہوئی ہے، اللہ کے یہاں پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہم چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، تو ہم قصوروار کہاں ہوئے پھر؟ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے جبھی تو ہم کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ سب چیزیں رکھی ہیں۔ اب ہم اس کے باوجود اچھائی کا مادہ رکھا ہے ہمارے اندر، اب ہمیں جو ہے یہ رچنا بنا کر کے اب ہمیں چھوٹ دے دی، اس نے دو راستے کر دیے سامنے، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا۔ اب دو راستے کرنے کے بعد ہمیں فری ول دے کر چھوٹ دے دی، اب یہ کیا کرم کرے گا یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے یہاں پہلے ہی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام زبردستی نہیں کراتا ہے، تو تمہیں دونوں راستے کی ڈھیل دے کر، چھوٹ دے کر تم کیا کرو گے وہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تم سے زبردستی کرم کرا کر اللہ کے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، تمہیں فری ول دے کر، چھوٹ دے کر تب اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم کیسے کرم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ جس نے ایسے کرم کیے ہیں، جس نے ایسا پریاس کیا ہے، اسے ویسے ہی بدلہ دینے والا ہے وہ۔ اب آئیے اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔
کہ جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ تجھے اس انکار کی سزا ملے گی، سزا ملے گی، شیطان نے کہا کہ اللہ سزا دینے سے پہلے مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، میں ثابت کروں گا کہ یہ آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے کہہ رہا ہے شیطان کہ جس طرح تو نے مجھے بھٹکایا ہے، یعنی اللہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بھٹکایا ہے، اسی طرح میں تیرے ان بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو تو مجھے انہیں بھٹکانے کا فری ول دے، چھوٹ دے، اور مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے جیون دے دیا اور اسے یہ اختیار دے دیا، اس کو یہ اتھارٹی دے دی کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے، ان کے من میں غلط خیال ڈالے۔ اللہ نے یہ اتھارٹی کیوں دی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسانوں کا امتحان لے، ٹیسٹ لے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس نے یہ طریقہ بنایا جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اب اس حقیقت کو پر جو غور کرے گا وہی سمجھ پائے گا، ورنہ زیادہ تر انسان دھرتی پر گمراہ ہیں، سچائی سے اندھے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اب کوئی کہنے لگے بھئی شیطان ابلیس کہاں ہے، دکھاؤ، تو یاد رکھیں جس پرکار ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، محسوس کرتے ہیں، شریر پہ لگتی ہے، اسی پرکار جن کا مطلب چھپی ہوئی چیز، ابلیس شیطان جنوں میں سے ہے، تو یاد رکھیں وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، مگر ہمارے خون کے قطرے میں دورہ کرتا ہے ہمارے اندر، اور محسوس ہم اسے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے من میں برے خیال ڈالتا ہے۔ وہ جتنے بھی برے خیال آتے ہیں سب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا، اچھائی اللہ کی ہے، اسی لیے اس نے اپنی اچھائی سے انسان کے اندر سکون رکھا، شانتی رکھی، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ انسان کو اچھائی پر چلنے کا، برائی سے بچنے کا آدیش دیتا ہے۔ کیا نشانی ہے اس بات کی؟ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت آپ کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اللہ آپ کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، ہر قدم پر آپ کو دکھاتا ہے کہ اس راستے پہ چل، اچھائی کے راستے پہ چل، اچھائی کے راستے پہ چلے گا دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور موت کے بعد بھی امن شانتی والا انعام ملے گا، جنت کا انعام، ہمیشہ کامیابی کا جیون۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، دل گھبراتا ہے، دماغ بے چین ہوتا ہے، گناہ کی تاثیر بے چینی ہے، اچھائی کی تاثیر سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اس راستے پہ نہ چل، یہ برائی کا راستہ ہے، اس پہ چل کے تو یہ دنیا میں بے چینی ملے گی اور موت کے بعد بھی سزا ملے گی نرک کی آگ میں۔ اب یہ احساس اللہ نے کرا دیا۔ کوئی بھی انسان اللہ سے مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ ہر بستی، ہر گاؤں، ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر اچھائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور برائی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ رچنا اللہ کی بنائی ہوئی سب کے اندر برابر ہے۔ اب اس میں شیطان کو بھی جو ہے اتھارٹی ملی ہوئی ہے، برے خیال ڈال، برائی پہ چلا، اللہ سے ہٹا، اللہ سے شیطان ہٹاتا ہے، اللہ کی توحید سے ہٹاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اس کی محنت ہے شیطان کی، وہ کس چیز پہ ہے کہ ایک جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد سے انسان کو ہٹا دے، ایک اللہ کی توحید سے انسان کو ہٹا دے، ایک ایشور کی بھکتی سے ہٹا دے جو سچ ہے، اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے میں لگا دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کوئی پتھر کی مورتی کتنی طرح کی بنا رکھی ہیں لوگوں نے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے۔ اس میں لوگ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر شیطان کی محنت کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلانا، اچھائی سے ہٹانا اور برائی پر چلانا۔ اب آدم علیہ السلام سے یہاں کتنے انسان پیدا ہو گئے، ان کی اولادوں میں سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین و آسمان کے بیچ قید کر دیا ہے۔ آسمان سے اوپر ہمیں کچھ دکھتا نہیں، بس اوپر کچھ دیکھتے تو آسمان دکھائی دیتا ہے، زمین سے نیچے کچھ دکھتا نہیں۔ تو اس دنیا کے اندر انسان غفلت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی امتحان کے لیے دی ہے، اس نے امتحان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نبی کے دوارا اپنا پیغام بھیجتا ہے۔
اپنا میسج بھیجتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے اللہ سے۔ اب جو انسان اس دنیا کی دوڑ کو چھوڑ کر کے اپنے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا لیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، تو وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں اللہ کا انعام پاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے حکم سے لاپرواہی کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اہنکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا بٹورنے میں لگ جاتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ سزا پاتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ اب دیکھیے، بات پہ غور کریں ہم اور سمجھیں کہ نبی دنیا میں آئے، کما بیش 1,24,000 نبی اللہ کا پیغام، اللہ کی خبر لے کے آئے، اور ان میں آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب، اور اس امت پر ذمہ داری ہے، اس امت کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب سے بنائی ہے، ذریعے سے بنائی ہے، خود دکھائی دیتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی اسباب دیے ہیں اور ذریعہ دیا ہے کہ تم میرا پیغام میرے اور بندوں تک پہنچاؤ۔ آج کے دور میں اور قیامت تک اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے تاکہ وہ اور بندوں کو بھی اپنا سچا راستہ دکھا سکے، اس کے اور بندوں تک بات پہنچے گی، سچائی کا پیغام پہنچے گا، تو تبھی تو لوگ مانیں گے جو اچھے لوگ ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس امت نے ٹھیک طرح سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، جیسے کہ اللہ کے انکار کرنے والے کافر دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتے ہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہی حال اس امت کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ دنیا بٹورنے پہ، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھنے پر اور موت کے بعد کچھ نہ سمجھنے پر اندر سے دل میں یقین رکھتی ہے۔ کہنے کو اور کہلانے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ہمارے موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو پھر ہمارا یہ حال نہ ہو جو ہم نے کر رکھا ہے۔ اللہ کی ہم کھوج نہیں کرتے، جہالت میں اپنی عقل کی تیزی دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی نہیں، اس لیے دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ کا کام ہے کہ گمراہ لوگوں کو راہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں ہم آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہر دھرم سے انہوں نے اسلام کو سچا ثابت کر کے دکھایا اور دکھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھائے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ٹیسٹ یہ ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، مسلمان ہی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب جو انسان اللہ کی رچنا کے دوارا سچ اور جھوٹ کو سمجھ تو رہا ہے لیکن مان نہیں رہا، تو پھر وہ مکار ہے کہ نہیں؟ وہ سزا کے حقدار ہے۔ اب یاد رکھیں، جب بھی نبی دنیا میں آتا ہے اور وہ سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے تو کفر جاگ جاتا ہے، ورنہ کفر سویا ہوا ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب جن لوگوں کے اندر شیطان کا ڈیرا ہے۔ اب جو اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے حکم پہ آ جائیں، وہ تو بچ جاتے ہیں، اور جو دھرتی پر فساد پھیلائیں، اہنکار میں آئیں، اللہ کی سچائی کا انکار کر دیں، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، سزا آتی ہے۔ ویسے اصل جو سزا ہے وہ تو موت کے بعد ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی انسان دنیا میں اب تک آ چکے اور مر چکے اور جو اب دھرتی پہ ہیں اور قیامت تک آئیں گے، جن لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ پکے جہنمی ہیں، جیسے فرعون ہیں، نمرود ہے، قارون ہے، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ جب تک ہم دنیا میں ہیں، جب تک ہم موت کے بعد نہیں دیکھتے، ہم کسی کو بھی جہنمی کہہ نہیں سکتے، نرک میں جانے والا کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ موت کے بعد اللہ ہی کو اختیار ہے وہ کس کو عذاب دے اور کس کو اپنی رحمت کے سائے میں کرے۔ اللہ کو سب کے دلوں کا حال ہے، پتہ ہے کہ کون انسان کیسے کرم کر کے مرا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا برتاوا کرے گا۔ لیکن جو نام قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ ہم دنیا میں کسی بھی انسان کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، نرک میں جانے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے حال۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں ہم 100% 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے
اور جہنم ہی میں جائے گا، اور اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہم کھل کر سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان ابلیس، جو آدم علیہ السلام کی نسل کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اب شیطان کی رڑنیتی کیا ہے کہ مجھے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، بچنا تو ہے نہیں، جتنا بھی ہو سکے آدم علیہ السلام کی نسل کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا کے جھونک دوں، یہ اس کی محنت ہے۔ اب شیطان دکھتا تو ہے نہیں، اس کی اولاد بھی ہیں، اس کے چیلے چپاٹے ہیں، اور مشن ان کا سب کا یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کو جہنم میں زیادہ سے زیادہ کو لے جایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر رچنا ایک سی بنائی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ۔ اب جو انسان اللہ کی رچنا کے خلاف سوچ بناتا ہے، شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور اتنی بری طرح شیطان چھا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ دکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں، اصل میں وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے جب انہوں نے سچ اور جھوٹ کو لوگوں کو بتایا ہر دھرم سے، تو جو لوگ اچھے تھے وہ سچ کو سمجھ گئے۔ جب سچ کو سمجھ گئے، سچ ہے اسلام، تو لوگوں نے اسلام کو ماننا شروع کر دیا، لاکھوں آدمیوں نے اسلام کو مانا اور قبول کیا۔ تو اب جو یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں، ہاں ابلیس، شیطان اور اس کے ساتھی، ان کے آگ لگ گئی کہ یہ تو سچائی کو لوگ پہچان رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی اسی دور میں لوگ پہچان رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کو پتہ ہے، وہ سب کے سامنے اپنا سچا راستہ لاتا ہے اور امتحان لیتا ہے کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی آیا ہے اسی دور میں جبھی جو ہے لوگوں کو خبر ملی ہے، اس سے پہلے خبر نہیں تھی، نہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ کیسے خبر کرتا ہے، اس کا کام ہے بندے تک سچ اور جھوٹ پہنچانا۔ امتحان یہ ہے کہ کون سا بندہ مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی جو ہے اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ اصل میں اسی ابلیس، ہاں انسانی شکل میں شیطان ہیں سب۔ یہ ان کی آگ لگی پڑی ہے کہ یہ تو کتنے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام جو ہے ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اسلام یوٹیوب پر، نیٹ پر، فیس بک پر جو ہے اسلام کا سچائی کا پیغام پھیل رہا ہے، کتنے لوگوں تک سچائی پہنچ رہی ہے، کتنے لوگ سچائی کے راستے کو جان جائیں گے، جیون کا مقصد پہچان جائیں گے ان کی، اور جو ہے اسلام کو قبول کریں گے۔ اسلام سچا دھرم ہے سنسار کے سچے مالک کا، تو یہ تو اس مسلم دیش بن جائے گا ہیں۔ تو لہٰذا کیا کرو، مسلمانوں کو ختم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ آپ نے دیکھا کہ ڈیٹینشن سینٹر بنایا، کروڑوں روپے اس کے اندر لگایا ہیں کہ مسلمانوں کو قید کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ NRC لاگو کر رہے ہیں، CA لاگو کر رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کو بھارت سے خالی کرو، ایک بھی مسجد نہ رہے بھارت میں، اور ایک بھی جو ہے مدرسہ نہ رہے، اور ایک بھی مسلمان نہ رہے۔ اسلام دھرم کو ہی ختم کر دو۔ اے بھائی اب یہ بتاؤ، اللہ کی بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا، تو ان ظالموں کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ بات سمجھے ذرا۔ جب ہم مسلمان اللہ کے ساتھ غفلت برت رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہمارے گھر میں رکھی ہے، اسے بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اپنی دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کوئی حق بات سمجھائے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو بھئی ایمانداری سے بتاؤ، جس مالک نے جیون دیا، جو ہمیں کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، اس نے اپنا سچا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، تو ایمانداری سے بتاؤ پھر ہم سزا کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اچھائی کی راہ پر چلنے والے کے لیے اچھائی کا راستہ کھول دیتا ہے کہ چل اچھائی پہ چل، برائی کی راہ پر چلنے والے کے لیے برائی کا راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دنیا امتحان کا جہان ہے، اصل فیصلہ تو موت کے بعد ہے نا۔ تو اللہ نے ان ظالموں کو بھی چھوٹ دے دی ہے کہ چل برائی چل، تو بھی ڈھیل دے دی اس کو، چل برائی کھل کے کر، چل جیون کا سمے پورا کر، پھر موت کے بعد آ، دردناک سزا میری جہنم میں تیار ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے اللہ کے ساتھ لاپرواہی کرنے کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی اور یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ عقل سے اتنے پیدل ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، بالکل بدترین اور بگڑی ہوئی عقل کے، یعنی انسانی شکل میں شیطان ہے، انسان ہے ہی نہیں بھائی، بگڑی ہوئی عقل ہے بالکل۔ ایسے لوگ اللہ نے ہمارے اوپر حاوی کر دیے ہیں۔ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی
کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم قصوروار ہیں، ایسے لوگ ہم پہ حاوی کر دیے، کیونکہ ہم زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتی اور نہ قرآن کا پیغام پھیلاتی ہے، بلکہ لوگ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اپنی عقل کی تیزی دکھا رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، رب کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ڈر نہیں ہے لوگوں کے اندر، اپنی من کی مرضی چلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، سزا آتی ہے، تمہاری دنیا بکھیر دے گا۔ وہ اب تک ہو ہی کیا رہا ہے؟ جس دنیا میں تم مست ہو، مگن ہو، اللہ اس دنیا کو بکھیر دے گا۔ اب دیکھو ہو کیا رہا ہے، نوٹ بندی میں دنیا بکھری ہیں، جی ایس ٹی میں دنیا بکھری، اور لاک ڈاؤن میں دنیا بکھری۔ کیا تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی؟ اچھا، ہم لوگوں کی بدھی اتنی خراب ہے کیونکہ اللہ کا قرآن ہم نے سمجھا نہیں، تو لوگ دنیا میں زیادہ تر گمراہ ہیں، ہو کیا رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بدھی اتنی خراب ہے کہ جو سرکار ظلم کروا رہی ہے اسی سے ہم رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہم سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو موب لنچنگ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکیں۔ ابے عقل سے پیدل سرکار تو کرا رہی ہے اس کام کو، ورنہ کسی گنڈا موالی کی اتنی ہمت ہے جو اس طرح تو کھلے عام گنڈا گردی کرے، وہ بدماشی کرے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کرے، مسلمان پھیری والوں کو پکڑ کے مارے؟ یہ دیش سب کا ہے، یہ پولیس ہم نے بنائی ہے، اور یہ ساری آرمی اور جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب ہم دیش واسیوں نے بنائی ہے، تاکہ دیش کے اندر کوئی گنڈا موالی اپنی طاقت بنا کر کے گنڈا گردی نہ کر سکے۔ یہ پولیس کیوں بنائی ہے ہم نے؟ تاکہ پولیس اس کو پکڑے۔ گنڈے موالی پولیس کے سامنے ہی بدماشی کر رہے ہیں اور پولیس کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے۔ گنڈے موالیوں کو پولیس پکڑتی ہی نہیں ہے، وہ کھلم کھلنا گھوم رہے ہیں، یا پکڑا دکھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ گنڈے موالیوں کو شاباشی دی جاتی ہے، جنتا کا پیسہ دیا جاتا ہے رشوت کا، پھر وہ اور زیادہ کھل کے گنڈا گردی کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہے، طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ دھارمک استھل پر دھرم کا نام لے کر فساد پھیلاتے ہیں۔ بھائی یار اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ دھرم کا نام لے کر گنڈا گردی کر رہے ہوں، کیا وہ دھرم صحیح ہے؟ سب کو پتہ ہے ایشور نراکار ہے، مسجد میں نراکار ایشور کی پوجا ہوتی ہے، مندر اور مورتی پوجا یہ شیطانی کام ہے۔ کم سے کم ہمارے جو غیر مسلمان بھائی جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں ان کو کم سے کم کچھ تو غور کرنا چاہیے کہ یار یہ کچھ تو مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے، ہمارا دھرم صحیح ہے کہ نہیں، صحیح دھرم کیا ہے میں اس کی پہچان کروں۔ تو یہ مسجد توڑ کر مندر بنا رہے ہیں، تو یہ دھرم پہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ ادھرمی لوگ ہیں۔ بھائی ایشور امتحان لے رہا ہے، سب کو اس نے جیون کا سمے دے رکھا ہے، اس لیے صحیح دھرم پہ غور کرو جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہو، اور وہ ہے اسلام۔ کیا تمہیں دکھ نہیں رہا کہ یہ ہندو راشٹر گھوشت کرنا چاہتے ہیں؟ شیطان ان انسانوں کی آڑ میں اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں سچ اور جھوٹ کو دکھایا۔ پوری دنیا میں جو انسانی شکل میں شیطان تھے وہ پھڑپھڑانے لگے، آگ لگ گئی ان کے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس قوم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا، قرآن کا حق ادا نہ کیا، قرآن کے پیغام کو نہیں پھیلایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہو، سچے ایماندار ہو، سچے لوگ ہو، قرآن پر چلنے والے ہو، تو تم ہی دنیا میں غالب رہو گے۔ اللہ کی دنیا ہے یہ، جس کا یہ قرآن ہے۔ اگر تم سچے ہو، ایمان والے ہو، تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حاوی رہو گے برے لوگوں پر۔ اور حقیقت میں چور ڈکیتوں پر اچھے لوگ ہی حاوی رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے سامنے چور ڈکیت بھاگتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت حاوی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے کرم خراب ہو گئے، فراڈ بازی کرنے لگے اللہ کے ساتھ، نماز میں بھی فراڈ بازی، قرآن پڑھنے میں بھی فراڈ بازی ہیں، تو اللہ نے ہمارے اوپر، ہمارے چھوٹے چوروں کے اوپر بڑے ڈکیت حاوی کر دیے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کے سامنے چور ڈکیت بھاگتے ہیں، ہاں، لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بدماشی کرے، کسی کو مار دے کوئی، یا غلط کام کرے، تو معاشرہ، ماحول، گاؤں، شہر اسے کتنا بدنام کرتا ہے، اور یہ تو مڈری آدمی ہے، یہ تو برا آدمی ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈھماکا ہے، اسے کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ مگر ایک آدمی یا 10 آدمی یا 50 آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے، گدی پر بیٹھ کر کے کتنا قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، انہیں کوئی مجرم نہیں کہتا ہے۔ وہ پیسے والا ہے، وہ سत्ता میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کرسی بیٹھا ہوا ہے، وہ فلاں منتری ہے، فلاں سنتری ہے، وہ چاہے کتنی بدماشی کرتا رہے،
وہی والا حساب ہے نا کہ ایک غریب آدمی اگر شراب پین لگے تو کتنا بدنام کرتے ہیں لوگ اسے، کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور پیسے والا اگر شراب پیے تو اسے کہتے ہیں اس کا شوق ہے بھائی وہ۔ اور انسانی عقل کا قانون اتنا بڑھیا بنایا ہوا ہے، انسان اپنے دماغ سے صحیح اور غلط کا قانون ٹھیک بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ جس نے انسان کو بنایا ہے وہی قانون صحیح بنا سکتا ہے، صحیح انصاف کا۔ تو انسانی عقل نے قانون کیسا بنایا ہے کہ اگر کوئی بدماش، کوئی مڈری، کوئی قتلی، کوئی مکار آدمی، ظالم آدمی اگر کرسی پہ بیٹھ جائے، اب وہ اپنی مرضی سے ہٹے تو ہٹے، اس کو زبردستی چانٹا مار کر، رہپٹ مار کر اسے ہٹا نہیں سکتے۔ اب چلا رہے ہیں کہ بھائی استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، ارے وہ استعفیٰ کیوں دے گا بھائی؟ قانون ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ کیوں دے گا استعفیٰ؟ ظالم کبھی رحم کرے گا؟ ظالم سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو۔ اب تم نے قانون ہی ایسا بنایا ہے کہ ظالم کے من کی بات من کے اوپر چھوڑ دیا، ابے تو تیرا جی میں آئے تو استعفیٰ دے دے، نہیں تو مت دے۔ ابے چانٹا مار کے اسے کرسی پہ نیچے اتارا جائے، اور اس نے جو فساد پھیلایا ہے، قتل و غارت کرائی ہے، اس کو دردناک سزا دی جائے۔ یہ گنڈے موالی دھرم کی آڑ میں ہی تو بدماشی کرتے ہیں تاکہ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ رہیں، ان کو سمجھ نہ پائیں کہ گنڈے موالی ہے، دھرم پر چلنے والے نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ بازی کرنے کے لیے دھرم کی آڑ ہے، دھرم کی آڑ میں کریں گے تو پبلک بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، ہاں شیطان، یہ سب شیطان کے جال ہیں میرے بھائیوں۔ اب تم بتاؤ اندازہ جتنے لوگ جرم جاستی پھیلا رہے ہیں، سنسار کا سچا مالک ان کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے اس نے، موت کے بعد ہے اصل جیون۔ یہ جیون کھیل تماشا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے، پیپر لینے کا جہان ہے، پریکشا لینے کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کی دنیا ہے۔ موت کے بعد وہ پکڑے گا۔ اب جیسے ہی سنسار کے سچے مالک نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو دکھایا، فوراً یہ شیطان جو تھے انسانی شکل میں، یہ فوراً جو ہے پھڑپڑا اٹھے اور فوراً سطح پہ قبضہ کرا، طاقت پہ قبضہ کرنے کو بھاگے، اور جو ہے اسلام کے دشمن، اسلام کے ورودھی، ورنہ پہلے سے بھی ہندو مسلمان رہ رہے تھے بھائی، ہیں؟ انہوں نے پبلک کو بھڑکایا، ہندوؤں کو بھڑکایا، آج بھی بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر بری طرح سے چھائے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ خراب ہو چکی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارا ایک مالک ہے، اس نے جیون کا سمے دیا ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، موت تک اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، موت کے بعد کیا بنائے گا ہمارا وہ؟ میرے بھائیوں، اللہ کی بات ساتھ چھائی ہوئی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے موت دے کے اٹھا لے، اس لیے ڈرو اللہ سے۔ دنیا میں ہمیشہ جینے کی نیت سے مت رہو، یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ سچائی کا ساتھ دو، برائی کا ساتھ مت دو۔ برائی کی راہ پر چلنے والے کو موت کے بعد کوئی بچا نہیں پائے گا، جب اسے اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی طرف سے پہلی بار اور آخری بار یہ جیون ملا ہے امتحان کے لیے۔ اگر ہم برے بن کے مر گئے، اللہ کو ناراض کر کے مر گئے، تو ہمیشہ کی تباہی کا جیون ہے، ہمیشہ کی نرک کی آگ ہے، کبھی بھی اس میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 10-20 سال سزا دے کر کے نکال لی جائے گا، نہیں، کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہمیشہ کی مزے کا جیون ہے سورگ میں، جس میں سے کبھی بھی انسان کو نہیں نکالا جائے گا، یاد رکھیں۔ تو اس زندگی کے ایک ایک سانس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے موت کے بعد، یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اب یاد رکھیں، شیطانیت میں ایکتا بہت ہوتی ہے، شیطانیت میں ایکتا بہت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موت کے بعد کی زندگی سے اور اللہ سے اندھے ہوتے ہیں، اور ان کو دنیا دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں۔ اسی لیے ہوائی سوچتے ہیں اور لمبی چوڑی اسکیم بناتے ہیں کہ بھارت کو جو ہے مسلمانوں سے خالی کرو، ہندو راشٹر بناؤ، جیسے کہ یہ کام بہت آسان ہے ان کے لیے کرنا۔ اور ان گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، سناتن دھرم ہے۔ ان کو صحیح گیان تو ہے نہیں دھرم کے بارے میں، بس یہ برائی کی راہ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راہ کھول رکھی ہے، نہ سوچتے نہ سمجھتے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، سچ اور جھوٹ پہ غور نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں اتنی ایکتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمان کا مطلب ہے ایمان پہ قائم ہونا، اور ایمان کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کرے، اللہ سے ڈرے، موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے۔ جو سچائی کو اللہ کی دی ہوئی عقل سے دلیل کے ساتھ سمجھ جائے، وہ مسلمان بن جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے، ایک خدا کیسے ہے، اور وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جنت اور جہنم ہے۔ اب
سب سے بڑی کمی کیا ہے ہماری کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اللہ کے ساتھ ہم نے فراڈ بازی کی، دنیا پرستی میں لین ہو گئے۔ تو اب جو نہ دیکھنے والی چیز ہے وہ تو اسے انسان عقل سے سمجھنا پڑے گا نا، جبھی تو یقین بنے گا اس کا۔ جب اندر سے انسان کا یقین بنے گا اور دماغی حالت بدلے گی تبھی تو وہ برائی کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوگا ہیں۔ اب شیطانیت کے راستے میں ایکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے سب کچھ، دنیا دکھائی دے رہی ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھائی دیتی نہیں ہے، اللہ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے۔ یہ دنیا کو سمجھ رہے ہیں ہمیشہ گھر، اس لیے ان میں ایکتا ہے۔ مسلمانوں میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، بھائی سمجھتے نہیں موت کے بعد زندگی کیسے ہے۔ اب بن دیکھی چیز پر انسان یقین نہیں کرتا جب تک اس میں غور نہ کرے، سچائی کی تحقیق نہ کرے۔ اب اپنی اپنی دنیا پرستی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، دوسرا سوچ رہا ہے ارے میں تھوڑی پٹ رہا ہوں، کوئی میرا تھوڑی کچھ ہو رہا ہے، جب ہوگا جب دیکھی جائے گی۔ تو کسی کی سہایتا نہیں کرتے، ظلم کو مٹاتے نہیں ہیں، فساد کو جو ہے مٹاتے نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے برائیوں سے لوگوں کو روکو، بھلائی کی طرف بلاؤ، جرم جاستی کو مٹاؤ، شیطان کی حکومت کو ختم کرو، اللہ کی حکومت کو قائم کرو۔ تو قائم کہاں سے کریں؟ اللہ کے قرآن کو سمجھا نہیں، نبی کے فرمان کو سمجھا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کا اللہ کے لیے استعمال نہ کیا، اللہ کی کھوج نہ کی، اس کی کتاب پہ غور نہ کی، قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا، تو کہاں سے سہایتا کریں گے بھائی ایک دوسرے کی؟ دنیا پرست ہیں، دنیا میں لگے رہتے ہیں اپنے، بس کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے باہر، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی ہوش نہیں زندگی کا۔ زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ کا یہی حال ہے، جو سچی بات سمجھائے اس کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، جہالت میں بحث کرتے ہیں، اللہ کی سچائی کو ماننے کو تیار نہیں، اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے منمانی کا جو ہے دھرم بنا رکھا ہے، گڑھ رکھا ہے، اللہ کے دین حق پہ آنے کو تیار نہیں، سچائی کو ماننے کو تیار نہیں۔ یاد رکھنا، جو قوم نہ جانتی ہو اور نہ مانتی ہو وہ قوم سزا کی حقدار ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے جب یہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کا حق ادا نہ کرا، ہم پہ تو نے ذمہ داری دی تھی، تیرے نبی ہم پر ذمہ داری دے گئے تھے کہ میرے دین کو پھیلانا، میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو ہمیں معاف کر دے، اور دوبارہ سے پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف مڑ جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اور یہ قوم کھڑی ہو جائے، ظلم کو مٹائے، جاستی کو مٹائے، ہاں شیطان کی حکومت کو ختم کرے، اللہ کی حکومت کو قائم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر عزت دے گا۔ اب دیکھو نا، ایک عام انسان غیر مسلمان کوئی ہمارا ہندو بھائی، اب دیکھا جائے تو اسے کیا مطلب ہے دھرم سے؟ وہ اپنا جو ہے اپنا زندگی جیے اپنے آرام سے، لیکن یہ انسانوں کے اندر شیطان ہے جو دھرم کے نام پر گھرنا پیدا کرتا ہے۔ اس سے آپ سمجھو اشارہ کہ اسلام سچا دھرم ہے، اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بار بار۔ یہ انسانوں کے اندر شیطان ہیں جو قتل و غارت کرا رہے ہیں، فساد پھیلوا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، جو بیچارے دلت سماج کے لوگ ہیں ان پہ جو ہے ان میں جاتی واد کے نام پر جو ہے فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو یہ ابلیس شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کا دشمن ہے، یہ ان کو آپس میں مرواتا ہے، کٹواتا ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے دھرم کو سمجھو اور اپنے دھرم پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا پیغام، سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، ظلم جاستی کو مٹاؤ۔ تمہارے علاوہ اور کون مٹائے گا ظلم جاستی کو؟ سچائی تو ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، اس لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ویسے اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک ذرہ برابر دھرتی پر کوئی پرانی ظلم نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، وہ ٹیسٹ لے رہا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے آزماتا ہے۔ تو شیطان انسان کو اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ اس کے من میں غلط خیال پیدا کرتا ہے، دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، دنیا میں انسان کو گم کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اللہ سے بھٹکا دیتا ہے، موت سے بھٹکا دیتا ہے، جیون کے صحیح مقصد سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو جو سوال میں کیا گیا تھا کہ بھئی نقلی ہندو، یہ نقلی ہندو نہیں ہے، انسانی شکل میں شیطان ہے، یاد رکھیں۔ جو صحیح انسان ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ کائے کو جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو۔ اللہ نے امتحان لیا ہے، سچائی کو اس نے دکھا دیا ہے، سچائی اسلام ہے، جس کا من کرے وہ مانے، جس کا من نہ کرے نہ مانے۔ اللہ کو راضی کر کے مرے گا
تو स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, नाराज़ करके मरेगा तो मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है, अल्लाह का काम है सच और झूठ को दिखा दे। तो ये नकली हिंदू नहीं हैं, ये इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में आपस में मार काट फैलवाते हैं, फसाद करवाते हैं। और आप वैसे भी देखें जितने भी ये लोग इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इनका मेन मकसद क्या है आप देखो, इनके जहरीले बोल सुनो आप, ताकि दंगे फसाद हों, आपस में लोग मरें कटें, इनका यही उद्देश्य होता है। तो इनके चेहरे को देखकर धोखा मत खाना, चाहे तुम्हें कितनी भी समझदार दिखाई दे, वो इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह की सच्चाई फैलती है, सच्चा धर्म फैलता है, तो कुरान में कहा गया है कि कहो कि हक आ गया, सच आ गया, बातिल मिटेगा, बुराई मिटेगी, और बुराई बनी ही मिटने के लिए है। तो अब संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म फैल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इंसानों की भीड़ धरती पे ज़्यादा है, इसीलिए अल्लाह ने जो है नेट, ये सब अल्लाह ने अकल दी है इंसान को, ये नेट चलाए हैं, यूट्यूब चलाया है, ताकि जो है इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। इसी तहत मेरे भाइयों दुनिया चल रही है। पहले लोग इस्लाम का पैगाम घर घर जाकर समझाया करते थे लोगों को, लेकिन अब नेट का ज़माना आ गया, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई। अब अल्लाह ने नेट चला दिए ताकि सच्चाई का पैगाम लोगों तक पहुँचे। तो ये बिगड़ी हुई अकल के लोग ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करें, शैतान की हुकूमत कायम करें, जातिवाद के नाम पे कत्ल गारत फैलाएं, हमारी ही बात हुकूमत चले हैं। ये पूरी ताकत लगा रहे हैं, और ये धर्म का नाम लेकर जो है फसाद फैला रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारा धर्म बढ़े और इस्लाम ख़त्म हो जाए। अब इन बेवकूफ़ों से ये पूछो, अगर मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर फसाद फैलाऊँगा तो मेरा धर्म घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, सीधी सी बात है। हैं, लोग कहेंगे, समझदार लोग, यार ये कैसा धर्म है, मोहम्मद साहब ऐसे थे क्या? तो वो मुसलमान भी उस धर्म में से निकल जाएंगे फिर। तो इसी प्रकार से ये धर्म, हिंदू धर्म बढ़ेगा नहीं इनके करने से, घटेगा बल्कि और। इसीलिए बुराई ख़त्म होगी और अच्छाई जिंदा होगी। बहुत पब्लिक को शैतान ने धोखे के धर्म के जाल में फंसा रखा है, गुमराह कर रखा है, मूर्ति पूजा करा रहा है, इंसानों की पूजा करा रहा है, हैं, संसार के सच्चे मालिक से काट रखा है। तो भाई मेरा काम है सच लोगों को बताना, और सच्ची बात कहने से क्या डरना है। जो सच बोलेगा, सच्चाई का साथ देगा, वही मौत के बाद नरक की आग से बचेगा, अल्लाह की सज़ा से बचेगा। दुनिया की ज़िंदगी तो बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है, कभी भी मौत देकर उठा सकता है वो। मौत तो वैसे भी आ रही है, तो हम क्यों ना फिर सच्चाई पे चल के मरें, अल्लाह को राज़ी करके मरें। मरना तो वैसे भी है। आज हम देख रहे हैं कि जो है बुराई अच्छाई पे हावी हो रही है, बुरे लोग अच्छे लोगों पे हावी हो रहे हैं, ज़माना उल्टा है, बुराई आम हो चुकी है दुनिया के अंदर। तो मेरे भाइयों, अगर हम खड़े ना होंगे, मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि अपने दीन पे खड़े हो जाओ, कुरान को समझ के पढ़ो, दीन हक़ को समझो, और दुनिया में दीन को फैलाओ। सब जाने वाले हैं दुनिया से इम्तिहान दे देकर। हाँ, अगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चल के मरे तो हमेशा की नाकामी है, हमेशा की बर्बादी है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसो इसरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा।